अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, इस बजट के हवाले से राय दूंगा और इसके अलावा कौमी असम्बली में क्या कुछ होता रहा, अपोजिशन का किरदार क्या रहा, आवाम को और स्पेशली सरकारी मुलाजमीन जो हैं उन पर क्या एहसानात किए हैं, कौन सा रिलीफ दिया है, कितना रिलीफ दिया है और उसके मुकाबले में खुद अपने लिए कितना रिलीफ, कितना फ़ायदा, कितनी बजट तजवीज़ की गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यकीनन इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, मईशत अभी टेका फौरी तौर पर तो नहीं कर सकती, क्योंकि इमरान खान के दौर में जिस तरह मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद फिर फौरी तौर पर तो जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा था उसको रोकना था और मईशत को महंगाई बढ़ रही थी पीडीएम के दौर में भी। अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। महंगाई कुछ कंट्रोल हुई है और फिर जो तनख्वाहदार तबका है उनको भी थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया है, लेकिन उसके बदले में हुक्मरानों ने, वुज़रा ने, अरकान पार्लियामेंट ने, अरकान सेनेट ने अपने लिए कितनी तनख्वाहें अपनी जो बढ़ाई हैं, वो मैं आपको जब फिगर बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन पर एहसान ये किया गया है कि आज 10% तनख्वाह बढ़ाई गई है। पहले वफाकी काबीना का जब इजलास आज चल रहा था वज़ीर आज़म की सदारत में, तो वफाकी काबीना के अरकान ने कहा कि जी 7% और 6% तनख्वाह बहुत है इजाफा मुलाजमीन की। हालांकि मुलाजमीन बाहर धरना दे के बैठे थे। वफाकी जो मुलाजमीन है, तमाम इदारों के हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हर साल की तरह तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अपने मुतालबात पूरे कराने के लिए धरना देते हैं पार्लियामेंट के बाहर बजट के दिनों में। तो आज हज़ारों मुलाजमीन डी चौक पर बैठे हुए थे धरना दे के। रोड शायरा दस्तूर मुकम्मल तौर पर बंद था एक साइड से, और वफाकी हुकूमत ने 6% वफाकी काबीना ने तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने कहा नहीं जी 6% कम है, इसको 10% करना चाहिए, मैं इसको 10% करता हूँ। फिर वफाकी काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी। ये यानी वज़ीर आज़म ने एहसान किया। अब ये एहसान अपोजिशन और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों पर भी किया जाएगा कि उनके कहने पे 2% या 5% मज़ीद तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, यानी ये 12 से 15% तक तनख्वाहें हो सकती है, क्योंकि ये तो है तजावीज़ बजट की, वफाकी काबीना की, वजारत ख़जाना की तजावीज़ हैं जो आज पेश की गई है। अब इन पे 15-18 दिन 20 दिन बहस चलेगी, तमाम जमातें अपनी राय देंगी, तमाम अरकान अपनी अपनी राय देंगे, सेनेट अपनी सिफारशात भेजेगा, उसके बाद ये जाके फाइनल होती हैं चीज़ें। तो हमेशा इसी तरह ही होता है, पहले सरकार तजवीज़ देती है कि 10% तनख्वाहें बढ़ाओ, फिर अपोजिशन मिलके और इत्तेहादी जमातें प्रेशर करती हैं, डिमांड करती हैं कि नहीं जी ये कम है। हालांकि पीपल्स पार्टी अभी डिमांड कर चुकी है 50% तनख्वाहें बढ़ाएं। कल चौधरी मंजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने अपनी पार्टी को भी कहा है और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात में कहा है कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए, उनके साथ ज़्यादती न की जाए, 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। लेकिन 50% तो नहीं, 10% वफाकी हुकूमत ने तजवीज़ दी है और अब ये 12 से 15 तक जा सकती है। एक तो रिलीफ इतना यह दिया गया है सरकारी मुलाजमीन को, और टैक्स की मद में थोड़ी बहुत छूट दी गई है। टैक्स इस तरह है कि 50,000 तक तनख्वाह जो लेते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 6 लाख से 50,000 से 1 लाख तक, 51,000 से 1 लाख रुपए तक 1% तनख्वाह टैक्स दिया जाएगा, टैक्स देगा इनकम टैक्स। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% की गई है। वो भी 12 लाख आमदनी वाले तनख्वाहदार पर टैक्स की रकम को 30,000 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़ दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम अज़ कम टैक्स की शरह 15% के बजाय 11% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ दी गई है। ये टैक्स की मद में
رعایت دی گئی ہے اور انکم ٹیکس کی مد میں۔ اب آتا ہوں میں آپ کو سینٹ کے ارکان کی تنخواہیں کتنی بڑھائی گئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے ارکان سینٹ کی تنخواہوں کی مد میں بھی بجٹ میں بھاری اضافہ کیا گیا ہے۔ ارکان سینٹ کی تنخواہوں کی مد میں 1,06,38,00,000 روپے رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح پچھلے بجٹ میں 56,56,90,000 روپے رکھے گئے تھے۔ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ان کے اسٹاف کے لیے 18,96,00,000 روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ گزشتہ بجٹ میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ان کے اسٹاف کے لیے 13,89,000 روپے مختص کیے گئے تھے۔ اب 13 کروڑ میں سے 18 کروڑ کر دیے۔ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی بھی بجٹ بڑھائی گئی ہے۔ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے لیے بجٹ 6,59,00,000 روپے سے بڑھا کر 10,12,00,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ ہے اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی کابینہ کا جو اخراجات ہے وفاقی کابینہ کے، ان کے بھی بتاؤں۔ ان میں بھی یعنی 100% سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، 100-200% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، وہ بھی سرکار احسان کر رہی ہے سرکاری ملازمین پر، حالانکہ ملک کو کندھا تو سرکاری ملازمین نے دیا ہوا ہوتا ہے بھائی۔ تنخواہوں اور مراعات کے لیے کابینہ کا بجٹ 35,18,00,000 روپے سے بڑھا کر 68,87,00,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یعنی کدھر 35 کروڑ کدھر 68 کروڑ، یہ 2 گنا سے بھی تقریباً 2 گنا ہو گیا۔ اچھا، وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں اور مراعات کے لیے بجٹ 27 کروڑ روپے سے بڑھا کر 50,54,00,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یعنی 27 سے 50، یہ بھی تقریباً ڈبل۔ یہ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے لیے۔ وزیر اعظم کے مشیروں کی تنخواہوں اور مراعات کے لیے بجٹ 3,61,00,000 روپے سے بڑھا کر 6,31,00,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے، یہ بھی تقریباً ڈبل۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تنخواہوں اور مراعات کی مد میں بجٹ جو ہے 3,70,00,000 روپے سے بڑھا کر 11,34,00,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ معاون خصوصی وزیر اعظم کے جو ہوں گے ان کی تنخواہیں، یعنی یہ دگنا نہیں، یہ 3 سے 4 گنا، کدھر 3 کروڑ اور کدھر 11 کروڑ، آپ حساب لگائیں، تقریباً 4 گنا ان کی بڑھائی گئی ہے۔ کابینہ ڈویژن کا بجٹ جو ہے 3,83,44,00,000 روپے سے بڑھا کر 4,21,59,00,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تو یہ ہے مجموعی طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ارکان پارلیمنٹ اور وزراء اور حکمرانوں کے اشرافیہ کی تنخواہوں میں، مراعات میں اور بجٹ میں ڈفرنس۔ اب کیلکولیٹر آپ خود اٹھائیں، یہ جو تنخواہوں میں سینٹ کے ارکان کی تنخواہیں میں نے جو بتائی ہیں، ان کو آپ ڈیوائیڈ کریں 104 ممبران پر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو پھر سے یہ چیز کلیئر کر دیتا ہوں۔ سینٹ کے 104 ارکان ہیں، اور سینٹ والوں کے لیے جو رکھی گئی ہے بجٹ تنخواہوں کے لیے، اس کو ظاہر ہے 104 لوگوں میں تقسیم کریں تو سال کا ایک بندے کا تنخواہ، یہ 1,38,38,00,000 روپے سینٹ کے ارکان کی تنخواہوں کی مد میں ہے۔ 1,06,38,00,000 روپے، ان کو 1,06,38,00,000 روپے کو 104 ارکان ہیں سینٹ کے، ان میں تقسیم کریں تو ایک بندے کا سال کا تنخواہ نکل آئے گی، اور اس ایک بندے کی تنخواہ کو پھر 12 مہینوں میں تقسیم کریں۔ کیلکولیٹر اٹھا کے آپ خود تقسیم کر سکتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ارکان سینٹ کی تنخواہیں اب کتنی بنتی ہیں۔ تو اپوزیشن کا کردار یہ رہا کہ جی اپوزیشن نے شور شرابہ شروع کیا، جیسے ہی تقریر شروع ہوئی وزیر خزانہ کی۔ اپوزیشن ہمیشہ شور شرابہ کرتی ہے، جو بھی اپوزیشن ہو، نون ہو اپوزیشن میں یا پی پی او اپوزیشن میں، جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے، پی ٹی آئی ہو، اس نے شور شرابہ ہی کرنا ہوتا ہے، عوام کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی ان سے حکومت نہیں چل رہی،
اور ہم ہی حکومت آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں. ہر جماعت یہی کر رہی ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ایڈوانس میں ریجیکٹ کر دیا. باقی جماعتیں یہ کرتی تھی کہ بھئی بجٹ پیش ہوتا تھا، بجٹ کے بعد باہر آ کر میڈیا ٹاک کرتے تھے، کہتے تھے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا، یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، غریب دشمن، عوام دشمن بجٹ ہے. لیکن پی ٹی آئی نے بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی ایک پریس ریلیز جاری کروا دیا آفیشل. اس میں کہا گیا کہ یہ ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اور پارلیمانی پارٹی نے حکومت جو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس بجٹ کو مسترد کر دیا ہے. یہ پی ٹی آئی نے ایڈوانس میں مسترد کر دیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا کتنا سیریس کردار ہے اپوزیشن کا اور کتنا نان سیریس کردار ہے. تو انہوں نے شور شرابہ کیا، نعرے بازی کی، لیکن بڑے پیمانے پہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، اتنا بھی نہیں تھا. تو یہ اس وجہ سے بھی شاید، کیونکہ حالات ملک کے ایسے ہیں، اس وقت ہم بھارت کے ساتھ جنگ میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، تو اپوزیشن بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے یا اتنا ٹف ٹائم دے. اور ٹف ٹائم دے بھی نہیں سکتی. اپوزیشن اب ٹھسی ہو گئی ہے، اپوزیشن سمجھے ہے ہی نہیں، بے بس ہے بیچاری. تو اس لیے اپوزیشن نے کوئی بڑا ٹف ٹائم نہیں دیا، بڑا ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، اور حکومت نے بہرحال بجٹ پیش کر دیا ہے. اب جب بجٹ پہ بحث ہوگا اور بحث کے بعد جب منظور ہوگی تب چیزیں فائنل ہوں گی کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے کتنا فیصد جو تنخواہیں ہیں اور وہ بڑھائی جاتی ہیں، اور پینشن دار جو طبقہ ہے اس کے لیے 7% کی تجویز دی گئی ہے. یہ بھی میرا خیال ہے 10% تک جا سکتی ہے. لیکن تنقید وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں پر اور مراعات پر اور ان کی بجٹ پر تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی اتنے 100-200%، 400% تک اضافہ، کدھر 3 کروڑ بجٹ، کدھر 11 کروڑ بجٹ، یہ تو 4 گنا زیادہ ہو گیا، 400% ہو گیا. تو اس پر تنقید کر رہے ہیں لوگ کہ بھئی حالات جب جنگ کے ہیں، حالات معیشت کے نہیں ہیں کہ اتنی معیشت پر بوجھ ڈالا جائے، ملازمین کی تنخواہیں بھی اتنی نہیں بڑھا رہے، تو پھر ارکان پارلیمنٹ کی بھی تو اتنی نہ بڑھائیں، مناسب بڑھائیں، بالکل بڑھائیں، لیکن اتنا 300 400% تو نہیں ہوتی نا. تو اس پر لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں، میڈیا بھی تنقید کر رہا ہے اور اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے. امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.